نیم کا آغاز سورہ المدثر کی آیت 6 سے ہو رہا ہے، 7/4/6۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ دو صورتیں المزمل پہلی، المدثر یہ، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک اب وہ انقلاب کہ جس کی تیاریاں اتنا عرصہ سے ہو رہی تھیں اس کا آخری دور آ گیا۔ یوں سمجھیے گویا کنفرنٹیشن کا، تصادم کا، ٹکراؤ کا زمانہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے مزمل میں تو یہ کہا تھا کہ ایک جماعت کی تیاری، اور پھر وہ بتایا کہ اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ یہاں اب اس کے بعد مدثر، میں نے عرض کیا تھا کہ اے کائنات کے چمن خزاں دیدہ کو بہار نو سے آشنا کرانے والے، یہ ہے معنی مدثر کے۔ کم، کہا تھا کہ یہ کم تو عظیم چیز ہے، اٹھ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ ہے پروگرام جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ ساری تیاریاں، یہ تصادمات، یہ انقلاب آفرینیاں، اسلام کا مقصد، دین کا منتہا، رب کا فکبر۔ ملا کے لیے تو بڑا آسان ہو گیا، اپنے رب کی بڑائی کر، اور عیدین کی نمازوں میں عام تکبیروں کے علاوہ 6 تکبیریں پڑھ لیں، فریضہ ادا ہو گیا، جس کے لیے یہ سارا کچھ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے۔ یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کے لیے کہ نماز عید میں 6 تکبیریں زائد کر دی جائیں، اپنے رب کی بڑائی کر، اور اس کے لیے پھر ثیابہ کا فطہر والرجز فہجر، جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی اپنی شخصیت کو بھی، اپنی جماعت کے افراد کی شخصیت کو بھی، سیرت کو، کردار کو پاکیزہ بنا، اپنی دعوت کو بھی ہر قسم کے غیر خداوندی عناصر سے پاک رکھ، اور والرجز فہجر، اور کسی قسم کی ملوث کرنے والی چیز جو ہے، جو ذرا سی بھی کوئی غلطی کی یا باطل کی آمیزش بھی یہاں اس کے اندر نہ ہونے پائے۔ فطہر اور والرجز فہجر، لغزش نہ آنے پائے تمہارے پائے استقلال میں، اٹھنے میں ٹانگیں لڑکھڑائیں نہیں۔ گویا آپ غور کیجئے کہ کیا کیا شرائط جو اس کے لیے دی جا رہی ہیں، لیکن پھر وہی آسان، اپنے رب کی بڑائی کر، اپنے کپڑوں کو پار رکھ، ناپاکی سے دور رہ، مقصد حل ہو گیا۔ قم یعنی اٹھ، یہ کچھ کرنے کے لیے۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتنا بڑا عظیم انقلابی پروگرام ہے، اٹھ۔ فانذر، خود فراموش انسانوں کو یاد دلا کہ تم جس روش پہ چلے جا رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ یہ نیگیٹو اسپیکٹ ہے، ان سے کہو کہ یہ غلط روش ہے تمہاری، صحیح روش یہ پروگرام دنیا میں رائج کرنا ہوگا ربا کا، ربوبیت عالمینی کا پروگرام رائج ہی نہیں کرنا، کبر، اس کو غالب کرنا ہے دنیا کے ہر نظام کے اوپر۔ یہ پہلی چیز الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے، ربوبیت عالمینی یہ ہے قرآن کا، اس کے پروگرام کا مقصد اور منتہا، ربوبیت، انسانوں کی، تمام نوع انسانی کی نشو و نما، پرورش، انسانیت کے جوہروں کی ڈیولپمنٹ۔ پہلی چیز اس کے اندر تو کم از کم یہ چیز کہ کوئی فرد اس میں بھوکا نہ رہے، بھوکا سے مراد یہ ہوتی ہے ضروریات زندگی سے محتاج نہ رہے، کوئی فرد معاشرہ، اور انسانیت کے اوپر جب پھیلائیں گے آپ اس پروگرام کو تو آپ دیکھیے کہ کتنا عظیم پروگرام ہے یہ۔ تو پہلا ہی تو یہ اعلان ہے، اگر براہ راست سرمایہ داروں کے خلاف اعلان ہے تو وہ جو انا ربکم الاعلی کہنے والے ارباب اقتدار ہیں، جو اپنے ہاتھ میں روٹی رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو جھکائیں اپنے سامنے، ان کو ختم کر دینے والا اعلان ہے۔
یہ کچھ چھوٹا اعلان ہے ربا کا فکبر؟ اور اسے صرف نافذ ہی کرنا نہیں، فکبر کے معنی ہے غالب کرنا ہے دنیا کے ہر نظام پہ، مغلوب ہو جائیں وہ نظام، ختم ہو جائیں وہ نظام، یہی ایک نظام باقی رہے۔ لا الہ کے معنی یہ ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور وہ الا اللہ یہ ہے کہ یہ نظام ہوگا، غالب ہوگا تمام نظاموں کے اوپر۔ اور اس کے لیے ضروری ہے پہلی چیز، نفسیاتی چیز، کہ قلب و نگاہ کی پاکیزگی، سیرت و کردار کی بلندی، یہ ہیں وہ افراد جن کے ہاتھوں سے یہ ہوگا۔ عزیزان من، جسے آپ اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ، اسلامی مملکت کہتے ہیں، مکینیکل چیز نہیں ہے، یہ قانون سازی نہیں ہے۔ قانون تو ویسے بھی جتنے بھی آپ قانون بنائیں گے یا اپنے ہاں قانون کہیں گے وہ ٹھیک اعتراض کرتے ہیں کہ عام طور پہ دنیا میں جتنے قوانین ہیں، چلیے کوئی تھوڑا بہت فرق صحیح، ترمیم صحیح، اضافہ صحیح، ورنہ دنیا میں وہی قانون رائج ہے۔ ساری دنیا میں یہ قانون رائج ہے کہ چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فریب نہ کرو۔ یہ اسی کا نام نہیں ہے، یہ قانون سازی نہیں، یہ انسان سازی ہے۔ ذرا سوچئے تو، بتایا یہ گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، آپ تنگی ترشی میں گزارا کرتے ہیں، دوسروں کو آسائش پہنچاتے ہیں۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جس کے ذریعے سے یہ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ قانون کی بات ہے؟ یہ تو آپ کے اندر کی نفسیاتی تبدیلی کا نام ہے، یہ تو شخصیت کی تبدیلی کا نام ہے، یہ تو سیرت کی تبدیلی کا نام ہے، قلب و نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اس کے ذریعے تو آپ کر سکتے ہیں، کسی قانون کے ذریعے سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دو، خود تنگی ترشی میں گزارا کرو، دوسروں کو دیکھو کہ محتاجی نہ ہو۔ دنیا کا کوئی قانون نہیں یہ کر سکتا، یہ قانون سازی نہیں، یہ انسانوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ اور قرآن نے اسی لیے کہا تھا کہ کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی تا وقت ہے کہ اس قوم کے افراد کے اندر تبدیلی پیدا نہ ہو۔ یہ ہے جو پروگرام دیا جا رہا ہے رب کا فکبر کا، یہ جو ہے ربوبیت عالمینی کا پروگرام، اور اس کو غالب کرنا، اس کے لیے پہلی شرط تھی وَسِیَابَ کا فتح ہے۔ سیرت میں، کردار میں، ذہن میں، زاویہ نگاہ میں ایک تبدیلی، پاکیزگی، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اور اس کے لیے اب یہ دیکھیے کہ کوئی اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ تاکید کی جا رہی ہے کہ سیرت و کردار کی پاکیزگی بھی، اور پھر اتنی قوت بھی کہ لڑکھڑائے نہیں، تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آ جائے اس سے۔ یہ بڑائی بولنے سے، خدا کے بڑائی بول، اس میں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بہت بڑا اہم انقلاب ہے، اور ہے عزیزان من، ساری دنیا کے ساتھ ٹکر لینا ہے۔ یہ تو چیلنج ہے پورے نظاموں کا جو دنیا کے اندر رائج ہیں۔ اس لیے کہا ہے کہ یہ پہلے دیکھ اپنی جماعت میں کہ ان کے پاؤں میں لغزش نہ آ جائے۔ اب اس پروگرام کے متعلق 2 لفظوں میں عزیزان من بتا دی بات، سارا اسلام سمٹ کے آ گیا اس کے اندر۔ تشریح ہو گئی ربا کا فکبر کی، کیا ہے یہ؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی، محتاجوں کو دینا ہے، بھوکوں کو کھلانا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، اس نیت سے نہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ ملے گا۔ یہ ہے پروگرام، یہ ہے جس نظام کو غالب کرنا ہے۔ تستکثر، کچھ زیادہ ملے گا، زیادہ تو ایک طرف رہا، وہ تو یہ کہے گا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ ساری دنیا کے محتاجوں کی محتاجی کو دور کریں گے، ان کی ضروریات پورا کریں گے، اور کہیں گے کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کچھ لینا تو ایک طرف رہا، ہم تو شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں۔ یہ ہیں وہ افراد اسلامی مملکت قائم کرنے والے، شکریہ تک کے بھی ہم محتاج، متمنی نہیں۔